کشمیر ہم سب جانتے ہیں کہ اٹ واز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رائٹ بیفور پارٹیشن، اور وہ ہمارا رائٹ ہم سے چھن گیا 1947۔ ہمیں زیادہ اچھا موقع ملتا ہے کہ ہم باہر اپنے کشمیر کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ کشمیریوں کو سب سے پہلے تو ہم نے اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ کر کے ون یونائٹڈ سلوگن پہ لانا ہے۔ ایسی اسٹریٹجیز ہیں جن کو ہمارے جو حکمران ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ کریں تو اس سے مسئلہ کشمیر کو تقویت مل سکتی ہے۔ تھکا ہوا قصر پرسی کی حالت میں ایک ہاسپٹل ہے جو گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، 500,000 پیپل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سیٹسفائی ہیں، چونکہ آپ کا ایکسپوئر بھی ہے، آپ ایک ڈیولپ کنٹری سے بھی ہو کر یہاں پر آئے ہیں؟ We have not placed right people for the right job at the right time. We as کشمیری، ہمارے پاس اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان عباسی، اور آج وطن کی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جو دیار غیر میں مقیم ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ ایک طویل عرصہ سے وہاں پر کاروبار کی دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اور ایک کامیاب بزنس مین کشمیری ہیں۔ ناظرین، آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارے وطن کا اوورسیز ہے، اس کو وہاں پر کیا مشکلات ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ ہمارے مہمان ہیں آج کے، انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اوورسیز میں رہتے ہوئے بہت خدمات سر انجام دیں۔ امریکہ میں کشمیر سولیڈیرٹی کونسل ایک تنظیم کے یہ نائب صدر بھی ہیں، اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بہت ساری کانفرنسز بھی کر چکے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مجیب قاضی صاحب۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے وطن کے اس پروگرام میں۔ آپ ایک طویل عرصہ سے اوورسیز میں کام کر رہے ہیں، اوورسیز میں آپ بزنس کر رہے ہیں، اور آپ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں۔ تو کیا کہیں گے ایک کامیاب بزنس مین وہاں پر جو آپ اپنی بزنس کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، جو کانفرنسز کرواتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں وطن ٹی وی پہ بات کر سکوں۔ سارے لوگ جو پاکستان سے یا کشمیر سے باہر اوورسیز جاتے ہیں تو پرائمری آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ آپ اکنامکل ریزنز کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جب جا کے آپ اپنا، چونکہ میں یو ایس میں رہتا ہوں، تو ونس یو ریئلائز یور امریکن ڈریمز، تو آپ سوچتے ہیں کہ اپنے لیے تو ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، تو ہم نے اپنی کمیونٹی، اپنے وطن کے لیے کیا کیا۔ اور بینگ اے کشمیری، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو المیہ ہوا وہ یہ ہوا کہ پچھلے فار دا لاسٹ 73 ایئرس سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ ہیلپ کروا کے ہمارا مسئلہ حل کروا دے۔ کشمیر ہم سب جانتے ہیں کہ اٹ واز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رائٹ بیفور پارٹیشن، اور وہ ہمارا رائٹ ہم سے چھن گیا 1947 کے بعد، اور اس کے لیے ہم آج تک اسٹرگل اور جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر اگست 5 کو جب انڈیا نے ہماری آزادی پہ شبخون مارا، جو ایک چھوٹا سا ایک کہتے ہیں نا دھاگے والا رشتہ تھا، جو اٹانومس اسٹیٹس دیے رکھا تھا کشمیر کو، جب انہوں نے وہ واپس لیا تو ہم نے سمجھا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں محسوس ہوا کہ ہم لوگ جو کشمیری ڈائسپورا ہیں، جو باہر کی دنیا میں رہ رہے، ہمیں زیادہ اچھا موقع ملتا ہے کہ ہم باہر اپنے کشمیر کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ آپ نے بات کی بھی 5 اگست کا، جو بھارت کی جانب سے ایک انسانیت سوز واقعہ جس کو پوری دنیا نے کنڈم بھی کیا۔ اس کے بعد آپ نے امریکہ میں رہتے ہوئے، آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو راٹھور صاحب ہیں، جاوید راٹھور صاحب، وہ پاکستان جو آئے، اور انہوں نے کشمیر سولیڈیرٹی کونسل کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر کافی کانفرنسز بھی کرائی۔ کیا کہیں گے اس کے بعد آپ نے کیا دیکھ رہے ہیں 5 اگست کے بعد جو آپ نے کانفرنسز کروائی، آپ کو کیا اس کا فیڈ بیک ملا، اور جس انداز میں آپ نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، آپ نے کتنے اپنے گولز اچیو کر لیے وہاں؟ اس نے ایک تو اگست 5 نے یہ امپیکٹ ڈالا کہ ہم سب کو اکٹھا کر دیا، کہ ہم نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ کشمیر کا مسئلہ جس کو ہم آج تک انتظار کرتے رہے کہ شاید ہمارے سو کالڈ مسلم امہ کے لوگ اس کو حل کروا دیں گے، وہ تو نہیں کروا سکے۔ کہیں ہمارے ساتھ وہی سچویشن تو نہیں ڈیولپ ہو رہی جو فلسطین میں ہوئی ہے، کہ ہم مسلمانوں پہ بھروسہ کیے بیٹھے تھے، مسلم ممالک سے بھروسہ کیے بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے ہمارا تو کوئی ہیلپ نہیں کیا۔ تو فلسطینیوں کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے خود جدوجہد کرنی ہے۔ سو یہ والا جو ہمارے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہوئی کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں نے حل کرنا ہے، کسی اور نے نہیں حل کر کے دینا۔ ساری کنٹریز کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، دے آل ہیو دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ۔ تو کشمیریوں کو سب سے پہلے تو ہم نے اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ کر کے ون یونائٹڈ سلوگن پہ لانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کانفرنسز کی، ہماری کولیبریشن ہے ود کشمیر گلوبل کاؤنسل کے ساتھ۔ کشمیر گلوبل کاؤنسل کمپرائز آف ممبرز فرام بوتھ سائڈز آف کشمیر،
اور they have been in the movement for lifelong struggle ہے ان کی. تو ہم جو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اوورسیز ایک ایسا سینٹ بنایا جائے جس کی ساری آرگنائزیشنز جو ہیں اس کی ریپرزنٹیشن ہو, تو ایک باڈی ہو جس کے ساتھ جب ہم انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ہم بات کریں تو ان کو پتہ چلے کہ دس از ون یونائٹیڈ باڈی دیٹ ریپرزینٹ انٹائر کشمیر, جس میں گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے, لداخ ہے, سری نگر ہے, جموں ہے, یہ سارے ریجن ریپرزینٹ ہوں اس میں. بطور کشمیر اوورسیز میں آپ سے آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا. آزاد کشمیر کے جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت, جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے آزاد کشمیر میں کون سے ایسے عوامل جن کو امپلیمنٹ کرنے سے, یا کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جن کو ہمارے جو حکمران ہیں, جو حکومتیں ہیں, وہ کریں تو اس سے مسئلہ کشمیر کو تقویت مل سکتی ہے؟ کہ پچھلے فار دا لاسٹ 73 ایئرس سے ہم لوگوں نے کشمیر کے لیے, اسپیشلی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. جب میں کہتا ہوں کچھ نہیں کیا تو آئی لٹرلی مین اٹ کہ ہم نے واقعی کچھ نہیں کیا. اگر آپ نے چھوٹی سی پیومنٹ بنا دیا اور اس کو آپ روڈ کہتے ہیں تو دیٹ از ناٹ اے روڈ. اگر آپ نے مظفر آباد سٹی کی میں اگر بات کروں آپ کے ساتھ, مظفر آباد کی سٹی جو ریکارڈڈ پاپولیشن ہے تو وہ تو یہ 150,000 اور سم آڈ نمبرس, لیکن اوور آل یو ہیو اباؤٹ 500,000 پیپل لیونگ ان مظفر آباد کی سٹی کی میں بات کروں. آپ کو حیرانگی ہوگی عباسی صاحب یہ بات سن کے کہ پورے مظفر آباد میں تھکا ہوا قصر پرسی کی حالت میں ایک ہاسپٹل ہے جو گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے, 500,000 پیپل. تو آپ کی ویری بیسک نیسیسٹی آف یور لائف کیا ہے؟ ہیلتھ ہے. اس پہ تو آپ نے آج تک کمپرومائز کیا رکھا. کسی بندے کو سر میں درد ہوتا ہے, کسی بندے کو کوئی ایکیوٹ ڈیزیز ہوتی ہے, اس کے لیے اگر آپ چلے جائیں تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے, اور 90% آف دا ٹائم لوگوں کو آؤٹ سائڈ آف اسٹیشن جا کے علاج کروانا پڑتا ہے, ان کو مانسیرا, ایبٹ آباد یا راولپنڈی آنا پڑتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہی ہم لوگ کمپلین کر رہے ہیں جی کہ ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت لو ہے, ہماری انکم کم ہے, اور ان کو آپ نے اوپر سے یہ لگا دیا جی کہ آپ کو جو آپ کا میڈیکل ایکسپینس تھا اس کے ساتھ آپ نے اب یہ ٹریول ایکسپینس بھی ایڈ کرنا ہے. 1.5 ملین جو پیپل اس وقت مظفر آباد جیسے بڑے شہر میں, ہمارے پاس میرپور آزاد کشمیر بھی ہے, ہمارے پاس باغ بھی ہے, راولا کوٹ بھی ہے. تو جو انفراسٹرکچر اور جو سہولیات گورنمنٹ آف AJ کی طرف سے دی جا رہی ہیں بطور اوورسیز ایک کشمیری, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سیٹسفائی ہیں؟ چونکہ آپ ایکسپوئر بھی ہے, آپ ایک ڈیولپ کنٹری سے بھی ہو کر یہاں پر آئے ہیں, تو کیا موجودہ حکومت یا اس سے جو ماضی میں جو حکومتیں یہاں پر رول رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے حوالے سے یا ہماری جو ایک فار ایز اے کشمیری ہم لوگ کیا اس گول کو اچیو کر پا رہے ہیں؟ پرسنل انالیسز یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے آج تک, اور اس ناانصافی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پرسنل گولز کو تو اپنے سامنے رکھا, لیکن ہم نے عوام کے بارے میں نہیں سوچا. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ بڑی تکلیف کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے اب سب لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ کچھ چیز تو پازیٹیو ہوگی نا جس کی وجہ سے آج تک ہم سروائیو کر رہے ہیں, ہم لوگ ساری چیزیں نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہیں. یہ کتنے تکلیف کی بات ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پچھلے بجٹ میں ہم نے جو فیڈرل بجٹ ہمارے پاس آیا تو اس کا 45% پیسہ ہمیں واپس بھیجنا پڑا, جبکہ ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, واٹر مینجمنٹ نہیں ہے. جب سلائڈ آتی ہے تو ہمارے ہیف آف دا کنٹری گیٹ شٹ ڈاؤن. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ہیو ناٹ پلیسڈ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم, جس کی وجہ سے ہمارا نہ ہمیں کوئی ویژن دے سکا, نہ ہمیں کوئی انفراسٹرکچر دے سکا, نہ ہمیں کوئی ماڈل دے سکا. ہمارے لوگ اتنے اوورسیز رہتے ہیں, وی ہیو دا بیسٹ آف دا بیسٹ ماڈلز. وہ کہتے ہیں نا یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویلز, ہمارے پاس آلریڈی ماڈل موجود ہیں. آل وی نیڈ ٹو ڈو از ریپلیکیٹ اٹ, کاپی اٹ اینڈ پیسٹ اٹ, اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے اندر ول ہونی چاہیے, اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. جس دن ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم اپنے کشمیر کو اپنے گھر کی طرح سجا کے رکھیں گے, ہر فیسلٹی پرووائڈ کریں گے, آئی تھنک وی ہیو اے سولوشن. آپ کو وہاں پر ایسے کیا مشکلات ہیں بطور کشمیری اوورسیز کے آپ اپنی گورنمنٹ آف AJ کے سے وہ مطالبہ پیش کریں کہ ہمارے آپ کے اس اقدام سے ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور بطور اوورسیز کشمیری آپ کشمیریوں کو جو ہمارے آر پار کشمیری ہیں جو اوورسیز میں مقیم ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کسی ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیے, اور کشمیر کاز کو حل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ادر دین دی کشمیری ڈائسپورا کوئی ایسی باڈی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے جو کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکتی ہے. تو پہلی چیز یہ کہ وی نیڈ ٹو کم یونائٹڈ. اپنے پرسنل جو ہمارا ویوز ہے, ہمارا پرسنل جو پوائنٹ آف ویو, اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیے. لیٹس کم ٹو ون پلیٹ فارم اینڈ ون یونائٹڈ سلوگن, ون یونائٹڈ میسج کہ ہم کشمیر کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, پہلی بات. دوسری, آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے
میں جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے میں اتنا ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں وی ایز کشمیری ہمارے پاس اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے اس وقت.